بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی اینڈ سائیکالوجی میں آج ہم ایک مخصوص قسم کا غم دکھ مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں جو کسی انسان کو بہت پہلے ہو چکا ہو، لیکن اس کے اثرات اس کے زندگی کے ہر فیصلے پہ ہوں۔ تمام معمولات زندگی یا معاملات زندگی میں وہ واقعہ، وہ معاملہ، وہ ایشو ضرور آ جاتا ہو۔ میں مثالیں دیتا ہوں۔ پیشنٹ کبھی اس مسئلے کے لیے ہمارے پاس نہیں علاج کرانے آتے۔ پیشنٹ آتے ہیں، ان کے کوئی مسائل ہوتے ہیں فزیکل لیول پہ، ایموشنل لیول پہ، جو حل نہیں ہو رہے ہوتے۔ مثلا شدید قسم کی ویکنس ہوتی ہے، مثلا لیور کا فنکشن پراپر نہیں ہوتا اور ڈسٹرب ہو گیا ہوتا ہے، مثلا ملیریا ہے اور وہ بار بار ہو رہا ہے، اس طرح کے مثلا بلڈ کی کمی ہے، اس طرح کے بے شمار مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان آتا ہے علاج کے لیے۔ جب کیس لیتے ہیں تو اس کیس کے درمیان یہ بات بھی کسی نہ کسی طرح پیشنٹ کے انداز سے آ جاتی ہے سامنے، یا وہ ڈسکس کرتا کرتی ہے، تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے یہ پرابلم اس میں بڑا گہرا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ مثلا جو پیشنٹ میرے ساتھ کیس اس طرح ڈسکس کرتے ہیں، چند مثالیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں پریکٹیکل کیسز کی، تو وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ مثلا کسی انسان کو کسی بچے بچی کو والدین نے پھپھی کو دے دیا کیونکہ ان کی اولاد بھی تھی بچپن میں ہی، مثال کے طور پر۔ مثال کے طور پر کسی کو پڑھنے کے لیے کسی جگہ بھیج دیا جہاں اس کے اوپر بہت زیادتی ظلم مسائل ہوئے۔ مثلا والد نے دوسری شادی کر لی اور بیٹی کو نانی کے ہاں، بیٹے کو نانے کے ہاں بھیج دیا، مثال کے طور پر۔ اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے ذرا بڑے ہو گئے، یہ بچہ بچی مثال کے طور پر اپنی مرضی کا کچھ کام کرنا چاہتا تھا، رہنا چاہتا تھا، اس کا شوق اور جذبہ تھا، لیکن ماں باپ نے کوئی ایسا ڈیسیجن کر دیا، وہ کہتا بھی رہا، بتاتا بھی رہا، لیکن کسی نے نہ سمجھا۔ مثلا کسی ایسی جگہ، ایسے معاملے میں انسان بچہ بڑا گھرا جہاں اس کے ساتھ بہت غلط معاملات زندگی ہوئے، اور اس نے اشارے بھی کیے، کہا بھی، لیکن کسی نے اس کی اس بات کو اس وقت توجہ نہیں دی۔ مثلا وہ اسکول چھوڑنا چاہتا تھا، وہاں اس کے لیے ماحول سازگار نہیں تھا۔ مثلا وہ کسی مدرسے میں تھی یا تھا، وہاں اس کو دقتیں پیش آ رہی تھیں، جس کے اشارے مختلف انداز میں اس نے اپنی فیملی کو کیے اور کہا میں اسکول نہیں جاتا یا میں اس مدرسے نہیں جاتی، تو کسی نے اس کی بات کو اس طرح نہیں لیا۔ کسی خاص رشتہ دار سے کوئی مسائل تھے، اس پیشنٹ نے، اس بندے نے اپنے مسائل ڈسکس کرنے کی کوشش کی، کسی نے اس کو سنا نہیں بلکہ اس کو بہت برے طریقے سے سنب کر دیا۔ آگے کی زندگی میں دیکھیں، مثال کے طور پر ایک انسان، خاتون شادی کر کے کسی گھر آتی ہے، بالکل نئی جگہ، نئی سچویشن میں، اس کے بعد اس کے ساتھ ایسے ایسے سلوک روا رکھے گئے جس سے اس کی زندگی میں بہت بڑے مسائل ہوئے۔ مثال کے طور پر کسی انسان کو شہر سے، گاؤں سے، علاقے سے، فیملی سے علیحدہ کر دیا گیا، تمام تر اس انسان کی کوششوں کے باوجود، سمجھانے کے باوجود، کسی نے اس کے معاملات کو نہ سمجھا۔ ایسے بے شمار واقعات آتے ہیں، ہم سب کی زندگی میں آ سکتے ہیں۔ اگر تو یہ انسان ان کو اوور کم کر لے، ان کے مسائل ان کے دل دماغ پہ نصب نہ ہو جائیں، یہ غم کی شکل نہ بنا لے، تو کوئی بات نہیں، ہر ایک کو فیس کرنے ہوتے ہیں، نئی جگہ میں، نئی سچویشن میں اڈاپٹیبلٹی انسان کے اندر ہوتی ہے، ہونی چاہیے۔ لیکن بعض اوقات دکھ، غم، مسائل، پریشانیاں اتنے زیادہ ہوتے ہیں یا اتنے بڑے ہوتے ہیں، وہ اپنا نشان بہت گہرا چھوڑ جاتے ہیں۔ ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ایموشنز بھی ویسے ہی نظر آئیں جیسے فزیکل پھوڑا، دانا، زخم، سکن کے مسائل نظر آتے ہیں، اس کو ایموشنز بھی ویسے ہی نظر آئیں۔ یاد رکھیے، زخم جو دکھتے نہیں ہیں، دکھتے بہت ہیں۔ زخم جو دکھتے نہیں ہیں، دکھتے بہت ہیں، اور ہم سب کا جو ہیلر ہیں، ہمارا کام ہے ان زخموں تک پہنچیں اور ان کو سمجھ کے اس انسان کو نکالیں۔ اگر وہ اس زخم سے، اس تکلیف اور اس مسئلے سے نہیں نکلے گا، جو بھی ٹریٹمنٹ کریں گے وہ ٹریٹمنٹ عملاً فائدہ مند نہیں ہوگا۔ پیشنٹ آتا ہے کمزوری کے لیے کہ اس کا مسئلہ ہے، اس کا بلڈ نہیں بن رہا، کتنی دفعہ ڈرپس لگوا چکے ہیں، بلڈ لگوا چکے ہیں، نہیں ہوتا۔
پیشنٹ آتا ہے کہ چہرے پہ رونق نہیں آتی، بال گر رہے ہیں، کسی بھی طرح سے ہر ممکن کوشش کر لی ہے، علاج فائدہ مند نہیں ہو رہا۔ پیشنٹ آتا ہے مثال کے طور پر اولاد نہیں ہو رہی، پیشنٹ آتی ہے کہ خوشی نہیں لگتی، کسی چیز کو انجوائے نہیں کر پاتے، اب تو سب کچھ میسر ہے لیکن دھیان اسی طرف جاتا ہے کہ میرے ساتھ بہت زیادتی ہوئی، میرے ساتھ بہت ظلم ہوا، میں تو مجبور تھا، میں تو مجبور تھی اس زمانے میں، اب کیا فائدہ، اب سب کچھ حاصل کیا تو کیا فائدہ، وہ جو دن تھے میرے وہ تو تباہ ہو گئے نا، اس کے اثرات تو میرے اوپر ہیں نا۔ امجد اسلام امجد کا شعر ہے کہ پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم زاد کو غم، دونوں ہی کو امجد بچتے دیکھا کم۔ جب غم اس طرح کا شدت سے جاگزین ہو جائے اندر، تو اگر آپ اس کو نہیں نکال پاتے، اس کو نہیں سمجھ پاتے، اس کو نہیں ڈیل کر پاتے، تو سارے علاج کے طریقے زور لگا لیں، انسان اسی طرح مرجھاتا جائے گا، ڈسٹرب ہوتا جائے گا، پریشان ہوتا جائے گا، خوشی کو خوشی نہیں سمجھ پائے گا۔ ہومیوپیتھک لٹریچر میں اس خاص کیفیت، علامت اور جو تفاصیل میں نے بتائی ہیں، روبرک اس کے لیے جو ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہومیوپیتھک ریپیٹری میں مائنڈ چیپٹر میں ہیں ڈیلیوژنس اور ایلیوژنس، اور اس کے اندر ہے ٹورمنٹڈ تھنک ہی از شی از، کہ اس کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ بہت اذیت ناک سلوک ہوا ہے، میرے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے۔ افکار الوی کا سریکی کا ایک مصرع ہے، وہ بھی اسی کی ترجمانی کرتا ہے، اساں ایویں نہیں تھی گئے، سارا ڈھگ سارا نقصان تھی ہے، یعنی ہم اس کیفیت کو ایسے خود ہی نہیں پہنچ گئے، ہمارا بے پناہ برا نقصان ہوا، ڈھگ سارا سرائکی میں ہوتا ہے، انتہا ہو گئی ہمارے ساتھ، زیادتی کی، ظلم کی، عذاب کی، مصیبت کی، بے پناہ نقصان ہوا، مطلب ہماری تباہی ہو گئی ہے جسے کہتے ہیں۔ تو ہومیوپیتھک لٹریچر میں اس کے لیے دو دوائیاں ہیں، ایک ہے چائنا اور دوسری ہے لائسن یا ہائیڈروفوبینم بھی اس کو کہتے ہیں۔ ہائیڈروفوبینم بہت گہری دوا ہے اور عام طور پر اس کے ساتھ بہت سارے ایموشنل، فزیکل، مینٹل معاملات ہوتے ہیں، وہ تو بے مقصد سوچے سمجھے بغیر نہیں دینی چاہیے، یا کم از کم خود نہیں لینی چاہیے، لیکن جس پیشنٹ کو اس طرح کے مسائل ہوں اور وہ اس سے نکل نہ پا رہا ہو، اس کے ان دکھتے غم جو ہیں وہ دکھتے بہت ہوں، تو اس کو چائنا سے سٹارٹ لینا چاہیے۔ ہومیوپیتھک دوا چائنا کمزوری کی بھی بہترین دوا ہے، خون کی کمی کی بھی زبردست دوا ہے، مین آرگنز جو بھی ہیں انسان کے، دل، دماغ، خاص طور پر لیور، کڈنیز، گال بلیڈر، اس سارے کی بہت عالی شان دوا، معدے کی، سارے پیٹ میں اگر گیس بھر جاتی ہو، ذائقہ کڑوا رہتا ہو، سردی زیادہ لگتی ہے کیونکہ ویکنس ہے تو سردی لگنی ہی ہے نا، اور بخار بار بار ہو جاتا ہو، اور یہ غم کی کیفیت بھی ہو، تو انسان کو نہ صرف اس سے نجات دلائے گی بلکہ اس کے فزیکل، ایموشنل، مینٹل مسائل میں بھی واضح واضح، جسے کہتے ہیں نا مارکڈ ایکشن ہے اس کا، بہتری اللہ کے کرم سے ہوگی۔ چائنا 200، 10 قطرے صبح، 10 قطرے رات، یہ آپ 2-3 ہفتے لے سکتے ہیں، جب انسان کی کیفیت یہ ہو جائے کہ وہ غم اس طرح غم نہ لگے، وہ اتنا دکھتا نہ ہو، اتنی اس پہ رگڑ اور فرکشن آئے دن نہ ہو، اور اس کے علاوہ ویکنس بھی بہتر ہونے کا امکان ہے، سردی کا احساس بھی واضح اللہ کی کرم سے کم ہو جائے گا، معدے کے فنکشن بھی اگر ڈسٹرب ہیں، لیور بھی اگر مناسب حد تک ڈسٹرب تھا اس کا فنکشن، تو وہ بھی سیٹ ہو جائے گا۔ پروردگار ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، شکریہ۔